السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان، اتر پردیش الہ آباد سے۔ تو سامعین، آج ہمارے معاشرے میں ایک باطل فرقہ ہے جس کا یہ باطل عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں ویسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر کی جو زندگی ہے اس کو وہ جیسے یہ دنیا کی زندگی ہے ویسی مانتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں تو اللہ کے نبی اس کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ویسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے، جبکہ یہ عقیدہ باطل ہے۔ صحیح عقیدہ اور ہمارے پیارے تمام صحابہ اکرام کا عقیدہ یہ ہے، اور تمام اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو ہمارے ہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں، لیکن وہ جو لائف ہے، زندگی ہے، وہ اس دنیا کے جیسے نہیں ہے، جبکہ وہ برزخ کی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، اگر وہ برزخ کی زندگی ہے تو اللہ کے نبی جو ہم سلام بھیجتے ہیں اس کو سنتے کیسے ہیں، اور سنتے ہیں تو پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں، تو گویا بھائی وہ دنیا کے جیسے زندہ ہیں۔ تو آئیے اس باطل عقیدے کا رد ہم خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے کرتے ہیں۔ یہ حدیث آتی ہے ابو داؤد میں، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 2042، یعنی کہ 2042۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جو یہ حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری قبر کو میلہ نہ بناؤ، کہ سب لوگ وہاں اکٹھا ہوں اور میرے اوپر درود بھیجا کرو، کیونکہ تم جہاں بھی رہو گے تمہارا درود مجھے پہنچایا جائے گا۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2042۔ الحمدللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ میری جو قبر ہے اس پہ اکٹھا نہ ہو جاؤ، بھیڑ بھاڑ نہ لگاؤ، میلے ٹھیلے نہ لگاؤ۔ ہاں، تم میرے اوپر جو سلام ہے، درود ہے، اس کو بھیج سکتے ہو، اور کہیں سے بھی، چاہے تم دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ ہو، کہیں سے بھی اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام اگر اس کو بھیجو گے، پڑھو گے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچا دیا جائے گا۔ یہاں کیا ہے کہ وہ پہنچا دیا جائے گا، نہ کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ نہیں تم لوگ مطلب کہیں پہ بھی دنیا کے کسی کونے سے درود و سلام پڑھو اور میں تمہارا جو سلام ہے اس کو میں سن لوں گا اور سننے کے بعد اس کا جواب دوں گا۔ نہیں، یہاں سننے کا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جو امن ہے، سلامتی ہے، سلام ہے، درود ہے، اور جو رحمتیں ہیں وہ تم کہیں سے بھی بھیجو گے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی جائے گی۔ اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کیسے پہنچاتا ہے نا، لیکن اب اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی خود سنتے ہیں ایک ایک انسان کا، ایک ایک امتی کا، مطلب ایک ایک کا، وہ مطلب بھائی وہ جو درود و سلام ہے اس کو سنیں گے پھر جواب دیں گے۔ تو یہ عقیدہ بالکل باطل عقیدہ ہے۔ یہ برزخ کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں، اور جو کوئی بھی اللہ کے نبی کے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے، کیونکہ اس دنیا اور جو عالم جو برزخ ہے اس کے بیچ میں ایک آڑ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور 100 میں کہ عالم برزخ میں اور اس دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے۔ تو اس دنیا کی جو باتیں ہیں وہ جو عالم برزخ ہے وہاں نہیں پہنچ سکتی، اور عالم برزخ کی جو باتیں ہیں وہ اس دنیا میں نہیں پہنچ سکتی، ان کے بیچ میں ایک آڑ ہے، پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہیں سے بھی درود بھیجیے میرے پیارے بھائیوں، وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر انور ہے وہاں پہ میلہ لگائیں، ٹھیلا لگائیں، عرس کریں، اور عرس کرنے کے بعد ہی اللہ کے نبی کے اوپر درود و سلام بھیجیں تو اللہ کے نبی اس کو سنیں گے اور قبر کے اندر سے اس کا جواب دے دیں گے۔ یہ سب میرے بھائی باطل عقیدہ ہے،
باطل عقیدہ ہے اور 100% باطل عقیدہ ہے، اس سے توبہ کیجئے۔ اتنا ہی آپ کو بتانا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔